بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور اس کے بعد سلطان نے اپنا پہلا باقاعدہ دربار برخاست کرنے کا حکم دیا۔ آج تاج پوشی کا دن تھا اور وہی ہوا جس کا ڈر سلطان اور قاسم بن ہشام کے دل میں تھا۔ سازشی اور غدار اپنا کام دکھا گئے تھے اور سلطان کے لیے پہلے روز ہی انتہائی خطرناک مسئلہ پیدا کر دیا تھا، جسے بالآخر قاسم نے ہی سلجھایا اور شاہی دربار سے اس سفاک قاتل کو اپنے ہمراہ خفیہ محکمے کے تہخانے میں لے آیا۔ یہاں آ کر قاسم نے باقی تمام سپاہیوں کو چلتا کیا اور جب تہخانہ خالی ہو گیا تو اس نے سپہ سالار سے کہا، سپہ سالار دیکھو، تم نے بادشاہ کے بھائی کو قتل کیا ہے اور اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم موت سے بچ نہیں سکتے، لیکن تمہارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ میں تمہیں یہاں سے فرار کرا دوں۔ میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم مجھے صرف ایک بات بتا دو۔ قاسم بن ہشام، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیا پوچھو گے۔ تم مجھ سے یہ اگلوانا چاہتے ہو کہ میں عیسائیوں کا جاسوس ہوں، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں اب بھی اسی بات پر قائم ہوں کہ میں نے سلطان کے بھائی کو سلطنت کی بھلائی میں قتل کیا ہے۔ سپہ سالار قاسم کی توقع سے زیادہ تیز نکلا، لیکن قاسم نے ہمت نہ ہاری اور پھر کہا، مجھے تم سے کچھ اگلوانے کی ضرورت نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے اور تم ینیچری میں کس طرح شامل ہوئے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ ابو جعفر اور سلیم پاشا کی کلی کھولی تھی وہ میں ہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سلطان کے بڑے بھائی شہزادہ علاؤالدین بیماری سے فوت نہیں ہوئے بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ میں تو تمہارے ساتھ ایک سودا کر رہا تھا۔ مجھے اپنے ایک ذاتی دشمن کا پتہ درکار ہے، اس کے بدلے میں تمہیں ادرنا سے فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں۔ اب قاسم کی بات سن کر سپہ سالار کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے قاسم کی بات میں سچائی محسوس ہونے لگی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قاسم کا دشمن کون ہے۔ وہ ابو جعفر کو کیسے بھول سکتا تھا جسے چھڑانے کے لیے آج سے کئی سال پہلے ایک تاریک رات میں اس نے ادرنا کے شمالی قلعے پر حملہ کیا تھا۔ ہاں، یہ سپہ سالار وہی تھا جس کا نقاب پوش دستہ رات کی تاریکی میں ابو جعفر کو قاسم کی قید سے چھڑوا کر لے گیا تھا۔ سپہ سالار کی کہانی مختصر سی تھی۔ اس نے قسطنطنیہ میں آنکھ کھولی تھی اور وہیں تربیت اور پرورش پائی۔ اس کا خاندان قیصر کا قرابت دار تھا، چنانچہ قیصر نے اسے ایک بڑے کام کے لیے منتخب کیا اور بڑا کام یہ تھا کہ اسے کسی جنگ میں مصنوعی طور پر قید ہو کر سلطانی سپاہ ینیچری کا حصہ بننا تھا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، کیونکہ ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کی ینیچری فوج دراصل تھی ہی ان عیسائی نوجوانوں کا مجموعہ جو جنگوں میں گرفتار ہو کر آتے اور بعد میں انہیں تربیت دے کر اور مسلمان کر کے ینیچری میں شامل کر لیا جاتا۔ سپہ سالار نے جب قاسم کے منہ سے یہ سنا کہ قاسم اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے تو اس کی روح کانپ گئی اور اسے یوں لگا جیسے سلطانی تلوار اس کے سر پر آ پڑی ہو۔ اس نے فی الفور فیصلہ کیا کہ وہ قاسم کے ساتھ تعاون کرے گا اور ادرنا سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم اپنے دشمن کا پتہ معلوم کر کے مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ قاسم کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا، گویا سپہ سالار نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ قیصر کا جاسوس ہے۔ اس کے سوال پر قاسم نے کہا، میرے سودے پر یقین کرنا تمہاری مجبوری ہے، اگر تم یقین نہیں کرتے تو نہ کرو۔ میں اپنے دشمن کا پتہ تمہیں اذیت میں مبتلا کر کے بھی معلوم کر سکتا ہوں، اب جیسے تمہاری مرضی۔ قاسم کی بات میں وزن تھا جسے سپہ سالار نے پوری طرح محسوس کیا اور بے بسی سے قاسم
قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، تم پر اعتماد کرنا میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ پاؤں کی زنجیریں کھول دو، میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قاسم نے اس کی تمام زنجیریں کھول دیں، صرف ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی رہنے دی تاکہ وہ حملہ نہ کر سکے، اور اس کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ سپہ سالار نے کہا، ابو جعفر کو جمعے کی شب میں نے ہی تمہاری قید سے رہا کروایا تھا۔ میں اور میرے ساتھیوں نے آدھی رات کے بعد شمالی قلعے پر حملہ کر کے وہاں موجود محافظوں کو قتل کر دیا اور قلعے کے تہخانے سے ابو جعفر کو نکال کر ہم لوگ فصیل کی جانب سے ہی شہر سے باہر اتر گئے۔ شہر سے باہر البانوی کنیز کی بیٹی مارسی کی سواری محافظوں کے ایک دستے سمیت ہماری منتظر تھی۔ سپہ سالار نے ابھی اتنا بتایا تھا کہ قاسم کا دماغ سنسنانے لگا۔ تو کیا ابو جعفر مارسی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا؟ کیا اس وقت تک مارسی زندہ تھی؟ یہ الفاظ قاسم کے رگوں پہ میں سرد لہر کی طرح اتر گئے۔ اس نے بے صبری سے دریافت کیا، یہ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا البانوی کنیز کی بیٹی مارسی اس وقت تک زندہ تھی؟ ہاں، وہ زخمی تھی لیکن پوری طرح صحتیاب تھی۔ اسے ہم لوگ ایک رتھ میں لٹا کر البانیہ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ ہم نے براہ راست البانیہ کا راستہ اختیار نہ کیا بلکہ پہلے ہم نے ایشیائے کوچک کی جانب 500 کوس کا فاصلہ طے کیا اور پھر ہم نے ایک لمبا موڑ کاٹ کر کوہ بلقان کا رخ کیا تھا۔ کوہ بلقان کے نزدیک پہنچ کر میں نے ابو جعفر کو الوداع کہا اور واپس ادرنا لوٹ آیا۔ اس وقت تک میں سپہ سالار نہیں تھا بلکہ ینیچری کا سپہ سالار خواجہ خیری تھا، اس لیے میری گمشدگی پر کسی کی نظر نہ گئی۔ قاسم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ مارسی ابھی تک زندہ ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا مضطرب ہو گیا۔ مارسی اس کی پہلی محبت اور اس کی زندگی ابھی تک زندہ تھی جسے وہ 6 سال پہلے مردہ تصور کر چکا تھا، اور پھر جب اس کے خاص آدمی نے اسے آ کر یہ بتایا کہ سکندر بیگ نے سلطان مراد خان کے ایلیچیوں کو قتل کر دیا ہے اور مارسی البانوی محل میں موجود نہیں، تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ مارسی مر چکی ہے۔ لیکن آج سپہ سالار کی بات سن کر اس کے اوسان ٹھکانے نہ رہے، کیونکہ اب 6-7 سال بعد اسے اچانک مارسی کے زندہ ہونے کی خبر ملی تھی۔ وہ بری طرح بے چین ہو گیا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر اپنی مارسی تک جا پہنچے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ مارسی کہاں ہے۔ اس نے جذبات سے لبریز لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں اس البانوی کنیز کی بیٹی کے بارے میں کچھ خبر ہے کہ ابو جعفر اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ ہاں، مجھے معلوم ہے، ابو جعفر اسے سکندر بیگ کے لیے البانیہ لے کر جا رہا تھا، لیکن وہ تو البانیہ میں نہیں ہے، میں نے خود معلوم کیا ہے، قاسم نے بے چینی سے کہا۔ اب قاسم کی حالت پر سپہ سالار غور کرنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ قاسم مارسی کے ذکر پر جذباتی ہوا جا رہا ہے، لیکن وہ مارسی کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا کہ اسے آخری بار ابو جعفر البانیہ کی جانب لے جا رہا تھا۔ اس نے کس قدر مایوسی سے کہا، مجھے مارسی کے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں، البتہ میں ابو جعفر کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ یہ خبر بھی قاسم کے لیے کم چونکانے والی نہیں تھی۔ اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور وہ پوری طرح ہمتن گوش ہو گیا۔ سپہ سالار بتا رہا تھا، ابو جعفر اس وقت قسطنطنیہ کے سب سے بڑے کلیسا آیا صوفیہ میں ہے۔ اس کا اصل نام ڈیمونان ہے اور وہ آیا صوفیہ میں ایک معزز بطریق ہے۔ ڈیمونان اپنے سابقہ کارناموں کی بدولت بطریق اعظم اور شہنشاہ کا منظور نظر ہے اور اب بھی وہ جاسوسی کے نظام کے ساتھ منسلک ہے۔ قاسم کے لیے یہ معلومات بے حد حیران کن تھیں۔ ابو جعفر کی اصلیت جان کر اس کا دل اچھلنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اگر وہ ابو جعفر تک پہنچ گیا تو اپنی مارسی تک بھی پہنچ جائے گا۔ قاسم کو اس سے زیادہ سپہ سالار سے کچھ پوچھنا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک سپہ سالار کے ساتھ بہت سی باتیں کرتا رہا۔ اس نے سپہ سالار سے یہ بھی معلوم کیا کہ ادرنا میں کیسر کے اور کتنے جاسوس سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ سپہ سالار
سالار سے راز اگلوانے کے بعد قاسم وہاں سے اٹھا اور جانے لگا تو سپہ سالار بھی عجلت میں اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، یہ کیا، تم تو جا رہے ہو اور وہ تمہارا سودا، میرا کیا ہوگا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں رات کو کسی وقت تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ لیکن وہ رات بھی نہ آئی، کیونکہ قاسم وہاں سے سیدھا سلطان محمد خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں اگلے روز شہر کے سب سے بڑے چوک میں سفاک قاتل سپہ سالار کی لاش لٹک رہی تھی۔ سلطان نے شہر میں منادی کروا کر لوگوں کو بتایا تھا کہ ینیچری کے سپہ سالار کو ننھے شہزادے کے قتل کے قصاص میں سزائے موت دی گئی ہے، جبکہ ان معلومات کی بنا پر جو قاسم نے سپہ سالار سے حاصل کی تھی کہ ینیچری میں موجود کئی سالاروں اور بہت سے سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بغاوت کا خطرہ بھی ٹل گیا تھا۔ سلطان نے ینیچری کے سپہ سالار کو سزائے موت دینے کے بعد ینیچری کے لیے نیا سپہ سالار مقرر کیا، جو قاسم بن ہشام کا دوست آغا حسن تھا۔ آغا حسن کو سپہ سالاری ملی تو فوج کے طور اطوار ہی بدل گئے، کیونکہ آغا حسن ایک مخلص، سچا اور کھرا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر اور جنگجو مجاہد بھی تھا۔ پوری فوج میں آغا حسن کی آمد سے غیرت، حمیت اور شجاعت کی لہر دوڑ گئی۔ قاسم بھی آغا حسن کی تعیناتی پر بہت خوش تھا، لیکن اس کے ذہن میں ہر گھڑی قسطنطنیہ جانے کا خیال سمایا ہوا تھا۔ وہ ابو جعفر تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ اپنی مارسی کو ڈھونڈ سکے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے دل نے گزشتہ 6-7 سالوں میں کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ مارسی مر چکی ہے۔ اس کے ذہن میں مارسی ہر وقت موجود تھی، لیکن جب سے اسے مارسی کے زندہ ہونے کی خبر ملی تھی، اس کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ وہ ہر لمحہ قسطنطنیہ جانے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ گھر میں حمیرہ نے اسے پریشان دیکھا تو ایک دن پوچھ لیا، آج کل آپ دل گرفتار دکھائی دیتے ہیں، لگتا ہے کسی بچھڑے ہوئے کی یاد ستا رہی ہے۔ قاسم نے حمیرہ کو مارسی کے بارے میں سب کچھ بتا رکھا تھا، چنانچہ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں دراصل مجھے ایک عجیب اطلاع ملی ہے، سوچتا ہوں تمہیں بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ ایسی بھی کیا اطلاع ہے جو آپ مجھے بتاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں؟ آپ بے فکر ہو کر بتائیے۔ آپ نے مارسی سے محبت کی ہے، لیکن میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا چاہے آپ اس گھر میں مارسی کو زندہ کر کے ہی کیوں نہ لے آئیں۔ قاسم حمیرہ کی بات سے ششدر رہ گیا اور اسے اپنی پیاری بیوی پر بے حد پیار آنے لگا۔ اس نے حمیرہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنے سار کھینچتے ہوئے اس کے سر پر تھوڑی ٹکا دی۔ حمیرہ تم میری زندگی ہو، میری بچی کی ماں ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ میری محبت۔ حمیرہ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ مارسی شہید نہیں ہوئی، ابھی تک زندہ ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی ماں کا قاتل اور اس کو یہاں سے اغوا کر کے لے جانے والا شخص قسطنطنیہ میں ہے اور اس کا پتہ چل گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سلطان سے اجازت لے کر قسطنطنیہ چلا جاؤں اور مارسی کا پتہ لگانے کی کوشش کروں۔ قاسم نے محسوس کیا کہ مارسی کے زندہ ہونے کی خبر سن کر حمیرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے چہرے پر کس قدر حیرت تھی۔ اس نے سر اوپر اٹھایا اور اپنی آنسو بھری پلکیں پٹپٹاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، ارے واہ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اگر مارسی زندہ ہے تو میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر یہاں لے آؤں گی۔ وہ آپ کی محبت ہی نہیں، میری بہن بھی ہے، بہت عظیم بھی ہے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ اس نے اپنا سب کچھ ایمان اور اسلام کے لیے داؤ پر لگا دیا ہے۔ ایسی لڑکی تو زیارت کے قابل ہے۔ حمیرہ کے دل میں ایک طرف مارسی سے عقیدت کے جذبات اٹھ رہے تھے اور دوسری طرف اپنی محبت کے تقسیم ہو جانے کا اندیشہ سر اٹھا رہا تھا، لیکن اس نے اپنے انداز سے یہ ظاہر نہ ہونے دیا اور قاسم کی باہوں میں اور بھی سمٹ گئی۔
سلطان محمد خان نے تخت و تاج سنبھال لیا تھا۔ پہلے روز اس پر اپنے بھائی کے قتل کا الزام لگا تھا جو صاف ہو چکا تھا۔ زیادہ تر عمائدین سلطنت کو تو یہ سوچ کر یقین آ گیا تھا کہ ننھے شہزادے کے قتل کا حکم سلطان نے دیا ہوتا تو وہ اسے عین تقریب کے دوران قتل نہ کرواتا۔ وہ اپنی تخت نشینی کے مراسم سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس کی جان لینے کی تدبیر پر عمل کر سکتا تھا۔ اس شیرخوار بچے کو تخت نشین کرنے کا ارادہ کسی رکن سلطنت کے دل میں موجود نہیں تھا، بلکہ سب محمد خان کے حامی تھے، جبکہ فوج کا سربراہ پہلے سے ہی یہاں موجود تھا۔ اگر یہ کام سلطان نے کروانا ہوتا تو وہ ان سرداروں سے کرواتا جو ایشیائے کوچک سے ادرنا اس کے ساتھ آئے تھے اور جن پر اس کو مکمل بھروسہ تھا۔ ادرنا میں آتے ہی ایک ایسے سردار کو جو اس کے لیے کوئی مانوس شخص نہ تھا، اس طرح کا حکم دینا معمولی احتیاط کے بھی برخلاف تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ینیچری کے سپہ سالار مرتے دم تک دوبارہ سلطان پر الزام نہ لگاتے۔ یہی باتیں سوچ کر اراکین سلطنت مطمئن ہو گئے۔ دراصل ینیچری فوج چونکہ سلطنت عثمانیہ کی لاڈلی فوج سمجھی جاتی تھی، اس لیے فوج اور اس فوج کے سرداروں میں عام طور پر سرکشی اور بغاوت کے اثرات پائے جاتے تھے۔ قاتل سپہ سالار نے سلطان کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ اسے توقع تھی کہ سلطان بغاوت کے ڈر سے اس کی جان بھی نہیں لے گا اور ہمیشہ اس سے خوش رہے گا، لیکن سلطان محمد خان بالکل مختلف مزاج کا شخص ثابت ہوا۔ جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ سلطان محمد خان وہی سلطان ہے جو چند سال پہلے 2 بار ناکام سلطان رہ چکا ہے، کیا اب بھی ناکام رہے گا، وہ محمد خان کے اس اقدام سے خبردار ہو گئے تھے اور انہیں محسوس ہونے لگا تھا کہ سلطان محمد خان اب بچہ نہیں رہا۔ محمد خان کی تخت نشینی سے 3 سال قبل بازنطینی سلطنت کا آخری فرمانروا قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ بھی جون پلیولوگس کی طرح چالاک اور ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے سلطان محمد خان کی تخت نشینی کے بعد ایشیائے کوچک کے سرکردہ اور باغیانہ خیالات رکھنے والے امیروں کو سہارا دے کر فوراً ایک بغاوت کروا دی تھی، جس کے سبب سلطان محمد خان کو تخت نشین ہونے کے چند دن بعد ہی ایشیائے کوچک کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ ابھی سلطان ایشیائے کوچک کے انتظام سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ شاہ قسطنطنیہ نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ سلطان مراد خان ثانی کے زمانے سے سلطنت عثمانیہ کا ایک شہزادہ اور خان نامی ہمارے پاس نظر بند ہے۔ اس کے اخراجات کے لیے جو رقم سلطانی خزانے سے آتی ہے اس میں اضافہ کیا جائے، ورنہ ہم اس شہزادے کو رہا کر دیں گے اور آزاد کر کے اسے تمہارے خلاف فوج کشی کرنے میں مدد بھی دیں گے۔ اور خان بایزید یلدرم کا پوتا تھا، جو بایزید یلدرم کے ان بیٹوں میں سے تھا جو جنگ انگورہ کے بعد بکھر گئے تھے، اس لحاظ سے اور خان سلطان مراد خان ثانی کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ قیصر قسطنطنیہ چونکہ سلطان محمد خان کو ایک نرم طبیعت کا شخص سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اس دھمکی کے ذریعے سلطان سے روپیہ لے کر اس کو دبانا چاہا، لیکن سلطان محمد خان نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی۔ چنانچہ سلطان نے قیصر کے ایلیچیوں کو نامراد لوٹا دیا اور دل میں تہیہ کر لیا کہ جب تک عیسائی سلطنت کا قصہ پاک نہ کر دیا جائے، سلطنت عثمانیہ کا قیام و استحکام ہمیشہ خطرے میں رہے گا۔ اس وقت سلطان نے قیصر کے ایلیچیوں کو کوئی صاف جواب نہ دیا اور خود قیصر کے خاتمے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ قسطنطین ایک جنگجو شہزادہ تھا، لیکن اس نے سلطان محمد خان کو چھیڑ کر اسی غلطی کو دہرایا جو اس کے پیشرو مینوائل نے سلطان مراد خان ثانی کے ساتھ کی تھی، اور خان شہزادہ سلیمان کی اولاد میں سے تھا۔ شہنشاہ نے سلطان محمد خان کو دھمکی تو دے دی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ نو عمر سلطان کی قوتیں حیرت انگیز سرعت کے ساتھ ترقی پا چکی ہے اور 22 سال کی عمر میں ہی وہ ارادے کی پختگی، فوجی قابلیت اور ملکی تنظیم و تدبیر میں اپنے ہم پہلوؤں کا حریف بن چکا ہے۔ سلطان محمد خان کے وزیر اعظم خلیل پاشا نے قسطنطین کے واپس ہوتے ہوئے ایلیچیوں کو اس احمقانہ مطالبے کے خطرات سے آگاہ کیا اور سفیروں سے کہا، تمہارا جنون قسطنطنیہ
دنیا کو سلطان کے ہاتھوں میں دیکھ کر رہے گا کہ یورپ میں اورخان کے سلطان ہونے کا اعلان کر دو، بے شک اہل ہنگری کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، جو لینا چاہو تم واپس لے سکتے ہو، بے شک لے لو، لیکن بہت جلد تم کو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ نظر آ جائے گا۔ اس روز قیصر کے ایلیچی سلطان سے ملے۔ سینوپ اور طرابزون کے علاوہ قدیم یورپی سلطنت کے تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یورپ میں صرف قصیہ اور اس کے مضافات اس سلطنت سے باقی رہ گئے تھے۔ قیاصرہ کی وہ عظیم سلطنت جو اپنی وسعت اور قوت کے لحاظ سے کبھی دنیا کی تمام سلطنتوں پر فوقیت رکھتی تھی، تباہی اور بربادی کی آخری حد تک پہنچ گئی تھی، اور جہاں تک وسعت اور قوت کا تعلق تھا گویا فنا ہو چکی تھی۔ تاہم اس حالت میں بھی قسطنطنیہ کا وجود بجائے خود نہایت اچھا تھا، اور قیصر کی یہ پہلی اور آخری اینٹ ہنوز اپنی جگہ پر قائم تھی۔